پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جیسے کہ میں نے ایک دو دفعہ بتایا ہے کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا، میں اس کے فیکٹریز میں شامل ہوں۔ میں ڈی آئی خان اس وقت رہتی تھی، اور سیلابی پانی جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کو بچانے کے لیے، ایک مدرسہ اس کو بچانے کے لیے ہزاروں گھر اور دیہات اور ایئرپورٹ ڈبو دیا گیا تھا۔ تو سیلاب کے نقصان کیا ہوتے ہیں اور آفٹر شاکس کیا ہوتے ہیں، اس کا مجھ سے زیادہ وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے پہلے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں خود اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ شاید صاف ستھرا پانی آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس میں گھومے پھریں گے اور بس ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیچڑ سے بھرا ہوا پانی اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا، سانپ، مچھلیاں، اور اس کے بعد جو بیماریاں لگیں اور جو نقصان، وہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی بھر وہ ٹراما جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب جو ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور نہ میں اس کنڈیشن کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اچھا، میں ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ آج کل چھوٹے سے چھوٹا سیاسی کارکن بھی اور ایم پی اے ایم این ایز بھی صاف ستھرے مایا لگے ہوئے کپڑے، بہترین قسم کے جوتے اور پہن کے، بیلٹ، جیکٹ پہن کے، اور کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ ایک آدھا لیٹر پانی کی بوتل ہے ان کے ہاتھ میں اور ایک بریانی کا ڈبہ ہے، اور وہ پہنچاتے ہیں جو دیہاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں تک۔ وہاں اگر فیملی کے 10-12 لوگ ہیں، ان کو یہ ایک ایک دانہ چاول کا بھی نہیں آنا، لیکن ان کی فوٹو شوٹ ہو جاتی ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتی، میں سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو دیکھ چکی ہوں، اور کسی ایک جماعت کے بندے کا یہ کام نہیں ہے، اسی لیے میں ان کو گدھ کا نام دے رہی ہوں۔ یہ چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے کسی اور جماعت سے ان کا تعلق ہے، یہ سب یہ ڈرامے کر رہے ہیں، اور یہ ایک جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی توہین ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے یہ سب کچھ فیس کیا ہوا ہے، تو میرے غصے سے برا حال ہو جاتا ہے کہ ایک اچھی فیملی کے لوگ یا اچھی نہیں بھی ہیں تو جو اپنے اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ جو اپنے کچے گھر میں بھی رہتا ہے وہ اس گھر کا بادشاہ ہے۔ آپ اس کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں پانی گھس آیا ہے، اس کے پاس چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، چھت پہ اس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور آپ اس کو کیا دے کے آتے ہیں؟ چنے کی دال کا ایک پیکٹ۔ گلائے گا کیسے؟ وہ بھی اس موسم میں، اور اگر کھا بھی لی اس نے اس موسم میں تو اس کا پیٹ خراب ہوگا اور باتھ روم کے لیے جگہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ ڈرامے بازی نہ کیا کریں۔ جن کے گھروں میں سیلاب آیا ہوتا ہے نا، ان کو اس وقت، جیسے کہ ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھوکا رہ لیں گے، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ بھیجو، یا ان کو اپنے دیہاتوں میں رہنے والے جو ہیں ان کو جانور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، یا تو ان کو اس طرح سے امداد کریں یا پھر کیش میں ان کی امداد کریں، تاکہ ان کے جو گھر گر گئے ہیں، ان کا جو نقصان ہو گیا ہے وہ اس کو پورا کر دیں۔ یہ بریانی کا ایک ڈبہ اور آدھے لیٹر کی پانی کی بوتل کیا ان کے مسائل کا حل ہے؟ اور جو یہ اس طرح کی آپ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بیچارے کیچڑ کے بھرے ہوئے ہیں اور آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے فوٹو شوٹ کروا کے ٹک ٹاک پہ لگا رہے ہیں، دل کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نا بس میں کنٹرول کر رہی ہوں۔ خدا کے لیے سیلاب والوں کا مذاق نہ بنائیں۔ یہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی اس وقت ہم لوگ کلائمیٹ چینج کے جو پہلا نمبر ملک کا ہے وہ ہمارا ملک ہے۔ نہ ہم نے ڈیم بنانے کا سوچا، نہ ہم نے نہریں بنائیں، نہ ہم نے اور متبادل کوئی ذرائع۔ تو پاکستان تو اس وقت پہلے نمبر پہ ہے، اور یہ ہر سال خدا نخواستہ یہ پہلے سے زیادہ نقصان کرتا رہے گا۔ تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہماری رائے ایک ہو، اور ہم حکومت چاہے کوئی بھی ہو، اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے بالاتر ہو کے میں بات کر رہی ہوں، کسی جماعت کا بھی جو بھی یہ ثواب کا کام کرنا چاہتا ہے اور جو نسلیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ذمہ دار ختم ہو گیا، فصلیں ختم ہو گئی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔
اگلے چند دنوں میں آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ جب یہ سیلاب کا پانی اترے گا آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، چاول ڈوب چکے ہیں، منجی جس کو کہا جاتا ہے اس کے علاقے میں پانی آ گیا، کماد ختم ہو گیا، چارہ ختم ہو گیا، جانور مر گئے، لوگ برباد ہو گئے، مزدوری ملے گی نہیں، اور جہاں پہ یہ فلڈ آ چکا ہے وہاں 1-2 سال تک زمین فصل کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو آپ لوگ سوچیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ کسی بھی جماعت کو جو بھی یہ کام کرنا چاہتی ہے میں اس کو سپورٹ کروں گی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، نہریں بنائیں، ڈیم بنائیں، بند بنائیں، ہماری اس جو پانی کی جو یہ یلغار انڈیا ہم پہ کر رہا ہے، خدا کے لیے ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ کرے۔